الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلى الله ماہ جمادی الاولیٰ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو جیسا کہ روایتوں میں اور تاریخوں میں موجود ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت 5 جمادی الاولیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اور یہ جو تاریخ ہے وہ 75 کے حساب سے ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد آپ کی زندگی کے سلسلے سے 2 روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ 75 دن زندہ رہی ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ 95 دن زندہ رہی ہیں۔ تو 75 دن کے حساب سے 13 جمادی الاولیٰ کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور ان ایام میں بھی ہمیں اسی طریقے سے مجالس اعضاء کو برپا کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم 95 والی روایت پر مجلس اعضاء کو برپا کرتے ہیں، یعنی اسی انداز سے ذکر ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے اور دوبارہ تکرار کر دوں، چونکہ تکرار مومنین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ شیخ کاشف الغطا ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے آگے کے تحقیق کرنا شروع کی، چونکہ روایتیں مختلف ہیں تو پھر انہوں نے آگے کی تحقیق کرنا شروع کی کہ اصل تاریخ کون سی تھی بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت، ان کی شہادت کی اصل تاریخ کیا تھی۔ تو یہ اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لائبریریاں چھان رہے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ چل رہا ہے کہ ایک دن سوئے اور خواب میں بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ کو دیکھا، صلوات اللہ ان کو دیکھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے شیخ تم یہ کام چھوڑو، تم یہ کام چھوڑو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگر ہماری تاریخوں میں اختلاف ہے تو ہوا کرے، مگر اس سے ایک فائدہ مومنین کے لیے ہے، وہ یہ کہ وہ 75 کے حساب سے بھی ہمارا غم منائیں گے اور 95 کے حساب سے بھی ہمارا غم منائیں گے، تو دونوں تاریخوں میں ہمارا ذکر ہوگا۔ ہمارے ذکر کو سن کر کے مومنین خوش ہوں گے، فضائل کو سن کر کے خوش ہوں گے، اور مسائل کو سن کر کے آنسو بہائیں گے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ لہذا اس کے بعد آگے دیکھیں گے ہمارے یہاں دونوں تاریخوں میں مجلس اعضاء کو برپا کیا جاتا ہے، بعض جہاں کے اوپر 3 جمادی الثانیہ کے حساب سے، اور بعض جہاں کے اوپر 13 جمادی الاولیٰ کے عنوان سے مجالس اعضاء کو برپا کیا جاتا ہے۔ اور کوشش بھی یہی کرنا چاہیے، جو ہمارے یہاں اختلاف روایات پائی جاتی ہیں، جو ہمارے یہاں اختلاف روایات پائی جاتی ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کوشش یہ کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو۔ ارے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر ہی کے لیے ہم لوگ کو پیدا کیا گیا، ان کے ذکر کے لیے پیدا کیا گیا، جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے اتنا ہمارا دل بھی نورانی ہوگا، اتنا ہمارا جسم بھی نورانی ہوگا، اتنا ہماری زندگی بھی نورانی ہوگی۔ اس بات پر جتنا زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کیا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، مجلسیں برپا کی جائے، محفلیں برپا کی جائیں، ان کا ذکر ہماری زندگی کو سنوارنے کا
जंग जमल, ये जंग जमल में आपको कामयाबी नसीब, मौला कायनात को कामयाबी नसीब हुई है। इसी 15 तारीख सन 36 हिजरी फिरोजी हासिल हुई। और दूसरी मुनासिबत इसके सिलसिले से ये नकल की गई है कि मुंदरा जमातुल्लाह वो तारीख है जिस दिन हमारे और आपके चौथे इमाम इस दुनिया में तशरीफ ज़िक्र खुदा में और ज़िक्र आले मोहम्मद में जिस तरीके से अय्याम गुजर रहे हैं उसी तरीके से इस महीने को भी उसी अंदाज से गुजारा जाए। और फिर अव्वल माह में ये कहा गया है कि अव्वल माह में सदका दे और कोशिश ये करे कि हमारे खैर बन जाए, वो चीज़ वो राह खुदा में दे। अगर किसी के पास पैसा है तो पैसा दे, अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए ये कहा गया है कि अगर वो रास्ते से पत्थर को भी हटा देता है तो वो सदका हो जाया करता है। तो हम जो भी कार्य करें वो सदका शुमार किया जाता है। कोशिश करें कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नए अमाल अंजाम दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत फरमाया और मुसलसल ये उन्वान गुफ्तगू है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मैंने अपनी इबादत के बताए हुए रास्ते पर गुजार सके। यही हमारी मकसद तख्लीक है और इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, हम जितने खुलूस के साथ काम करेंगे उतना हमारा अमल भी काबिल कबूल होगा और उसका हमारी ज़िंदगी पर असर होगा। जितने खुलूस से हमारे पास नज़र में आता है तो फिर कोशिश ये करता है जिस अमल को अंजाम दे रहा है उसको मुसलसल अंजाम, उसको मुसलसल अंजाम। इसलिए कुरान मजीद की आयत करीमा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, थुम्मा इस्तक़ामू, और उसके ऊपर सिवात कदमी का मुजाहरा करते हैं, यानी उनके पैरों में लफ्ज़िश नहीं आती, मुश्किलात को देख करके उनके कदम पीछे नहीं हट जाते, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। मुश्किलात तो आएंगी अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी है, कितनी मुश्किलात उनकी जिंदगी में आई, मगर क्या किसी मुश्किल ने उनके मकसद से उनको रोक दिया? नहीं, किसी मुश्किल ने उनको उनके मकसद से नहीं रोका। कितनी मुश्किलात आई, हर तरह की मुश्किलात उन्हें से वो रूबरू हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी जो मकसद था उस मकसद में जरा बराबर भी कमी नहीं आई और कदम आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से आज वो दुनिया में जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेंगे और क़यामत के बाद भी जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके अमल में खुलूस था और वो खुलूस उनको आगे बढ़ने की ताकत देता, उनको आगे बढ़ने की ताकत देता। अज़ीज़ान गिरामी, तो कुरान की आयत करीमा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, कि वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, थुम्मा इस्तक़ामू, और उसके बाद अपने इस कौल के ऊपर, अपने इस वादे के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, सिवात कदमी का मुजाहिरा करते हैं। तो कुरान ये कह रहा है कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर मलाइका का नुज़ूल होता है। अगर एक आम इंसान भी अपनी जिंदगी में अपने परवरदिगार को महसूस करे, अपने परवरदिगार को हर जगह के ऊपर औलवियत दे, अपने परवरदिगार को हर जगह के ऊपर अव्वल रखे, तो फिर ऐसी सूरत में ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि उसके ऊपर मलाइका का नुज़ूल होता है। और वो मलाइका नाज़िल होने के बाद ये कहते हैं अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू, कि ना तुम्हें खौफ खाने की जरूरत है, ना तुम्हें डरने की जरूरत है। वो अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की बशारत देते हैं जिसका वादा किया गया। वो इंसान को अपने अमल में सिवात कदमी का मुजाहरा करना चाहिए। और सिवात कदमी के लिए मैं एक छोटा सा वाक़या ज़िक्र की बात को खत्म कर रहा हूं।
اکیلا اور اندھیرا ہے. پہلے لائٹ کا وہ سسٹم نہیں تھا, اندھیرا ہے اور وہ اسی اندھیرے میں مسجد کی طرف چل پڑا. راستے میں ٹھوکر کھایا اور گر گیا, اس کا پورا کپڑا خراب. جب کپڑا خراب ہو گیا تو اب اس حالت میں کیسے مسجد جائے؟ دوبارہ کل واپس آ گھر میں گیا اور گھر میں جانے کے بعد اس نے دوسرا کپڑا پہنا, پھر اپنے آپ کو آمادہ کیا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑا. جب مسجد کی طرف آ رہا تھا پھر اسی جگہ پہ ٹھوکر کھائی اور گرا, اس کا کپڑا خراب ہو گیا. پھر جب کپڑا خراب ہو گیا تو وہ واپس گھر گیا اور گھر جانے کے بعد پھر اس نے کپڑے کو بدلنا شروع کیا اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کیا. اب جو مسجد کی طرف چلا تو راستے میں ایک شخص لالٹین لیے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس سے کہا کہ لاؤ میں تمہیں مسجد تک پہنچا دوں, لاؤ میں تمہیں مسجد تک پہنچا دوں. اور وہ اسے مسجد تک لایا. جب یہ لوگ دونوں مسجد تک پہنچ گئے, جب دونوں لوگ مسجد تک پہنچ گئے تو اب وہاں کے اوپر اس عالم نے اس شخص سے کہا چلو آؤ مسجد میں چلے نماز پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں مسجد میں نہیں جاؤں, میں مسجد میں نہیں جاؤں. کہا چلو مسجد میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا مسجد میں چلو. تو اس نے کہا نہیں میں مسجد میں نہیں جاؤں. جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں شیطان ہوں, میں مسجد میں نہیں جا سکتا, میں شیطان ہوں, میں مسجد میں نہیں جا سکتا. تو کہا جب تم شیطان ہو تو تمہارا کام ہے عبادت سے روکنا, تم نے مسجد تک مجھے پہنچا دیا, تمہیں تو روکنا چاہیے تھا, مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے تھا. اگر تم لالٹین لے کر کے آ گئے اور مجھے مسجد تک پہنچا دیا. تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ تمہارے سواد قدمی کی وجہ سے, تمہارے پیروں میں جو لغزش نہیں آئی اس کی وجہ سے. یعنی جب تم پہلی مرتبہ گھر سے نکلے اور ٹھوکر کھا کے گرے تو اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا, اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا. اور اس کے بعد جب تم واپس لوٹ گئے اور دوبارہ پھر تم تیار ہو کر کے آئے اور پھر تم گرے تو اللہ نے تمہارے گھر کے, تمہارے جتنے بھی گھر والے ہیں سب کے گناہوں کو بخش دیا. اب جب تم تیسری بار آئے تو میں یہ ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ گر جاؤ اور خدا جو ہے اس محلے والوں کے گناہوں کو بخش دے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی. ایسا بات پڑے محمد رہا. تو انسان کو صراط قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ روایتوں میں ہے اور ہمارے یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ اگر انسان کو ذرا برابر بھی چوٹ لگتی ہے تو اس کا بھی اجر ہے, اس کا بھی اجر. جو بھی ذرا برابر چوٹ لگتی ہے, کسی بھی وجہ سے چوٹ لگتی ہے, اس کا اجر رکھا گیا. تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان چوٹ کھا جائے تو اس کا مرتبہ ہی الگ ہے, اس کی منزل ہی الگ ہے. ایک مسئلہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ نماز جمعہ کے سلسلے سے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ نماز جمعہ واجب ترتیب. واجب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اختیار ہے نماز ظہر میں پڑھنی, آپ کا اختیار. تو اگر وقت پر شروع ہو رہا ہے اور وقت پر تمام ہو رہا ہے تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی واجب نیت سے پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز ظہر نہیں پڑھنی, نماز ظہر نہیں پڑھنی. اگر بالفرض, چونکہ یہاں کے حساب سے میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی انسان نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہتا, کسی بھی وجہ سے وہ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہتا, تو بے شک کوئی وہ ضروری نہیں ہے نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھنا. آپ نماز جمعہ کو قربت کی نیت سے پڑھیں اور جب نماز عصر پڑھی جانے لگے تو آپ نماز ظہر کی نیت کریں, کیونکہ نماز ظہر کی نیت کی جا سکتی ہے. واجب نمازوں میں نیت بدلی جا سکتی ہے, یعنی ہماری نماز عصر ہے اور آپ کی نماز ظہر ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نماز ظہر کی نیت کر کے نماز ظہر پڑھ لیں اور عصر کی نماز آپ بعد میں پڑھتے رہیں. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی